اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ضلع ٹانک میں بختر بند گاڑی کے قریب دھماکے میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شہداء میں SHO اور ایک راہگیر بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت۔ کہا واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن کے مستقبل کی حکمت عملی اور اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر مشاورت کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو طلب کیا گیا ہے، اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپوزیشن کے مستقبل کی حکمت عملی اور اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر مشاورت کی جائے گی۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم خبر۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے تفصیل جانتے ہیں۔ عبدالقیوم، اجلاس کی تفصیل۔ جی وزیر، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ پہلا اجلاس جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جو ایڈیشنل ججز تھے ان کے اوپر مستقل کرنے کے حوالے سے غور ہوا، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 3 ججز جس میں جسٹس راجہ امین منہاس، جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف شامل ہیں، ان کو اکثریتی جوڈیشل کمیشن کی اکثریتی رائے سے مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جوڈیشل کمیشن کے جو پارلیمانی پارٹی کے 2 لیڈرز ہیں، بیرسٹر غور اور علی ظفر، وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی۔ ایران میں کچھ عرصے سے مظاہرے جاری تھے، لیکن اب ایران کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں غیر ملکی حمایت یافتہ ایرانی حکومت کے حق میں غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح فسادات کی مذمت میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے۔ شہریوں نے ایرانی حکومت سے اظہار یکجہتی کیا اور نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مستقل حمایت کا عزم دہرایا۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں ایرانی عوام کی حکومت کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے جاری ہیں۔ حکومت کے حق میں نکلے عوام نے ملک میں حالیہ بدامنی کی شدید مذمت کی۔ ایران میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے مشاورت کے بعد انٹرنیٹ بندش کو ختم کرنے اور انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ملک گیر مظاہرے ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے پرتشدد ہوئے۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز کھلے ہیں، جب بھی ضرورت ہوئی پیغامات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرانے کا فیصلہ۔ شہر کے مختلف اضلاع میں 28 بس اور انٹر سٹی بس ٹرمینلز کی اراضی پر مختلف قسم کی تجاوزات ہیں۔ سلیمان سعادت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ سلیمان، کیسے جاگ گیا KMC؟ کیسے پتہ چلا کہ کئی سالوں بعد کی یہ زمینیں تھیں جن پر اب قبرستان اور اسکول بن چکے ہیں؟ جی وزیر، یہ شہر کے 28 مختلف مقامات ہیں اضلاع میں، جس میں سب سے زیادہ ضلع غربی میں انٹر سٹی اور انٹر سٹی بس ٹرمینلز ہیں، جس پر جو ہے وہ تجاوزات قائم ہیں، جس میں اسکول اور قبرستان اور دیگر جو ہے وہ تجاوزات ہیں۔ اور یہ 28 سے زائد انٹر اور انٹر سٹی بس ٹرمینلز ہیں جن پر یہ تجاوزات ہیں۔ کل بتائی گیا ہے کہ 73 ایکڑ زمین ہے جو کہ اربوں روپے مالیت کی زمین ہے۔ ماضی میں بھی اس پر جو ہے وہ تجاوزات ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن تجاوزات جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اس کو ہٹانے میں انسداد تجاوزات
مہم میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف محکمہ انسداد تجاوزات بلکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس اور رینجرز کو بھی جو ہے وہ اس میں شریک کیا جائے گا اور ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے گا. اور یہ 73 ایکڑ اراضی جو ہے اسے واگزار کروا کر جو ہے وہ اس کو KMC جو ہے وہ پھر اپنے زیر استعمال لے گی. کب سے شروع کر رہے ہیں آپریشن سلیمان سعادت خان؟ سلیمان, کب سے آپریشن شروع ہو رہا ہے؟ آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب اس کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے ٹیمیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضلع غربی میں 21 بس ٹرمینل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کورنگی میں ہے, ملیر میں ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر اضلاع میں ہے. تو آپ کا کراچی کے علاقے گارڈن چڑیا گھر کے اطراف کی سڑک زیر آب آ گئی ہے, جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. شوال اسلم سے تفصیل جانتے ہیں. شوالا, اس وقت میں آپ کو گارڈن کے علاقے سے رپورٹ کر رہی ہوں اور یہ چڑیا گھر کے اطراف کی یہ سڑک ہے. یہ پوری سڑک اس وقت زیر آب آ چکی ہے اور ٹریفک کی روانی یہاں پر کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ہیوی ٹریفک کا بھی جو گزر ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے. نہ صرف یہاں پر پانی موجود ہے بلکہ جو بڑے بڑے گڑھے ہیں وہ بھی اس سڑک پر کافی وقت سے موجود ہیں, جن کی کوئی بھی مرمت نہیں کی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو پانی سڑک پر رہتا ہے تو گڑھوں میں جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پھنس رہی ہیں. کافی زیادہ جو پیدلز یہاں سے جا رہے ہیں ان کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں. پاس میں مساجد بھی ہیں, چڑیا گھر بھی پاس میں ہی موجود ہے اور ڈفرینٹ آفیسز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اب تک ہمیں کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے نکاسی آپ کا جو انتظام ہے اس سڑک کے لیے وہ نہیں کیا گیا ہے. جی, خبریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی کہ پولیس نے ڈاکو کو پکڑ لیا, لیکن یہاں الٹا ہوا ہے. لاڑکانہ میں رتو ڈیرو کے قریب ڈاکو نے 21 زیر تربیت پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا. پولیس اہلکار چھٹیوں کے بعد ٹریننگ سکول لاڑکانہ واپس آ رہے تھے. پولیس کے مطابق ڈاکو موبائل فون, نقد رقم اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے. وزیر اعظم کی زیر صدارت پیشہ ورانہ تربیت کے نئے متعارف کردہ ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس, جس میں وزیر اعظم نے تکنیکی اور فنی تربیتی پروگرامز کے نئے اہداف کا تعین کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم کی اپرنٹسشپ قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. کہا, پاکستانی افرادی قوت کو عالمی سطح پر مسابقت کے لیے بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کی فراہمی خوشائند ہے. خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کے لیے وزارت خارجہ, وزارت اوورسیز پاکستانی اقدامات میں تیزی لائیں. پاکستانی نوجوان افرادی قوت صلاحیت سے بھرپور ہے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نئے پروگرام کا آغاز ضروری ہے. چیف جسٹس پاکستان کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں PTI اراکین شریک نہیں ہوئے. ذرائع کے مطابق کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی. مستقل کیے جانے والے ججز میں جسٹس راجہ امین منہاس, جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف شامل ہیں. تینوں ججز کو مستقل کرنے کی منظوری کمیشن نے کے اکثریت رائے نے دی. جیو نیوز کے شہید رپورٹر ولی خان بابر کو ہم سے بچھڑے 15 برس بیت گئے. صحافت کا وہ روشن ستارہ کیسے پروان چڑھ رہا تھا, کہاں تک جا سکتا تھا, لیکن اسے بے دردی سے مٹا دیا گیا. اس بارے میں ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. صحافت کی دنیا میں ہر دن آگے سے آگے بڑھتا ہوا, اپنے پرائے سے سب کو خوش کرنے والا اور دوسروں کی خوشیوں پر رقصاں, یہ تھا جیو نیوز کا چمکتا دمکتا ستارہ ولی خان بابر. ولی خان بابر 5 اپریل 1982 کو پیدا ہوئے. جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 2007 میں جیو انگلش کا حصہ بنے. پھر 2008 میں جیو نیوز میں شامل ہو گئے. انہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں کئی اہم موضوعات پر رپورٹنگ کی اور حقیقت سے آگاہ کیا. 13 جنوری 2011 کو کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہونے والے آپریشن کی رپورٹنگ کے بعد آفس سے گھر جا رہے تھے کہ لیاقت آباد میں انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. ولی بابر شہید اپنے چاہنے والوں کی آہوں اور سسکیوں میں آخری سفر پر روانہ ہو گئے. ان کی تدفین آبائی علاقے زوب میں ہوئی.